لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذکر علی عبادہ. صلوات دیجیے پر محمد وعلی محمد. حاضرین محترم، یہ آج محرم کی 7ویں تاریخ اور آپ حضرات یہاں پر اکٹھا ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی یہاں پہ لوگ تشریف فرما ہیں، میرا اللہ سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. آنے والوں کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں، نیک آرزویں ہیں، آج کی اس تاریخ کے صدقے میں مولا حسین سب کی پریشانیوں کو برطرف فرمائیں، دعاؤں کو قبول فرمائیں. ہمارے جوان جو اس بارگاہ میں اس وقت تشریف فرما ہیں، میرے اللہ تمام جوانوں کو اپنی نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. لائق مبارکباد اور لائق تحسین ہے شہر بھوپال کے مومنین، جو ہر مکتب فکر اور ہر مکتب خیال کے لوگ یہاں اس مجلس میں اکٹھا ہو رہے ہیں. پروردگار عالم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ ذکر حسین ہے. یہاں پر ہر خیال کے لوگ آتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ آتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں. ابتدائی تقاریر میں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا اور پھر میں اس بات کی جانب اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ جوان جس بارگاہ میں تشریف فرما ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس مجلس کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سمجھ کے نہ سنیں کہ مجلس ہے، بلکہ دنیائے انسانیت کو عقل کی دولت نے یہ ایک ایسی چیز مجلس کے نام سے دی کہ یہ مجلسیں نہ کسی کی دولت کا نتیجہ ہے، نہ کسی کی کاوش کا حصہ ہے، نہ کسی کی محنت کا ثمرہ ہے. توجہ، میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، یہ تو نہ جانے، میں اپنے دل کی گہرائی سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تو نہ جانے
میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مقدر کی کون سی یاوری مدد اور ہیلپ تھی کہ جنہوں نے ہمارے نصیبے کو جگا دیا اور ہم سب کو اس در پہ لا کے جمع کر دیا جسے در حسین کہا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، توجہ. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود کوشش کرتے ہیں مگر در حسین تک آ نہیں پاتے. پتا چلا ہر غیر کو حسین گلے نہیں لگاتا ہے. توجہ. اور یہ جملہ بھی میں نے عرض کیا تھا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں سے آپ لوگ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو میرے اس جوان کو روکتی ہیں کہ ان مجلسوں میں مت جاؤ. کبھی فیملی کے معاملات کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، کبھی سماج اور حالات کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، کبھی دولت کی گنگناہٹ کہتی ہے کہ نہ جاؤ، کبھی فتوے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، کبھی آفس کی ذمہ داریاں کہتی ہیں کہ نہ جاؤ، کبھی کالج کی ذمہ داریاں کہتی ہیں کہ نہ جاؤ. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنی رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود جوانوں کا مجلس میں اکٹھے ہوتے چلے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روکنے والے کمزور بہت ہے، بلانے والا طاقتور بہت ہے. نہ میرے الفاظ کو آپ رائے گا نہیں کیجیے گا. اسی کشمکش میں میرا جوان ہے کہ آخر جائے کہ نہ جائے. اتنی ساری پابندیاں ہیں میرے جوان پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اس جوان سے کہتی ہیں کہ جاؤ. تمنائے بطول کہتی ہے کہ جاؤ، دعائے رسول کہتی ہے کہ جاؤ، محبت علی کا تقاضا کہتا ہے کہ جاؤ، انسانی خون کی طہارت کی سند کہتی ہے کہ جاؤ. صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد کے بلندر صلوات اور محمد و آل محمد کے اوپر. اور عزیزان گرامی، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، میں بار بار ہر مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جوان نسل جب تم اس بارگاہ میں آ کر بیٹھ ہی گئے ہو تو یاد رکھنا یہ اس سخی کا دربار ہے کہ یہاں آنے میں دیر لگتی ہے، پانے میں دیر نہیں لگتی. جب آ ہی گئے ہو تو اپنے دست دعا کو آزما کے دیکھو، اپنے دست دعا کو آزما کے دیکھو، کیونکہ یہ جو بارگاہ والا ہے نا، اس بارگاہ والے نے بچپن ہی سے ہی عادت بنا لی کہ تمہارے آنے میں دیر لگے گی، پانے میں دیر نہیں لگے گی. اس نے کہا کہ سترس چلے آؤ بالوں پر ہم دیں گے، راہب چلے آؤ پسر ہم دیں گے، پھر چلے آؤ مقدر ہم دیں گے. بلند نعرے سلوات. ذرا اگر زحمت نہ ہو تو آگے اگر تشریف لے آئیں گے، آپ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. یہاں جگہ ہے.
آ جائیے، مولا آپ کو جزائے خیر دے، میرا مولا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آ جائیے آگے، مولا سلامت رکھے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہاں میں جملہ سننا. خدا کی قسم اے مجلس شبیر میں آنے والوں، جملہ سنیے، مجلس شبیر میں آنے والوں، یہ تمہارے اوپر حضرت زینب کا احسان ہے کہ تم کبھی بھی محتاج تبلیغ نہیں رہے. کیا کرو بھائی، جب دنیا والوں نے تبلیغ کے نصاب بنائے تو یہی طے کیا کہ ہم گھر گھر جا کے تبلیغ کریں گے. میں نے کہا اگر گھر گھر چلے بھی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اگر دادا سے ملاقات ہو گئی تو پوتا نہ ملے گا، پوتا مل گیا بیٹا نہ ملے گا، چچا مل گیا بھتیجا نہ ملے گا. زینب نے کہا کہ تمہیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس کرنا، دنیا سمٹ کے آ جائے گی، تم دین پہنچا دینا. اور خدا کی قسم یاد رکھنا، مجلس شبیر میں آنے والوں، حسین کے تبرکات حسنہ میں سے کیا تمہارے لیے یہ کچھ کم ہے کہ حسین نے تمہیں اس دور کی بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج امریکہ اور یورپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر آتنکواد کا ٹھپا لگا رہا ہے کہ وہ مسلمان آتنکوادی، وہ ملک والا آتنکوادی، وہ آتنکوادی. میں نے کہا اے امریکہ، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آتنکوادی کہتا ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو حسین کے عزادار کو آتنکوادی کہہ کے دیکھ. آپ کہیں گے مولانا میں نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ عزادار میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا کہنے کو تو کہہ دے، لیکن بیچ میں محرم آ جاتا ہے. میں نے کہا محرم کیا بگاڑتا ہے؟ کب بگاڑتا یہ ہے کہ جیسے ہی محرم آتا ہے سارے جوان سڑکوں پر نکل کر اپنے عقیدے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سر کٹانے والے کی قوم ہے، سر کاٹنے والے کی قوم نہیں ہے. ہم سر کٹانے، اور خدا کی قسم دیکھیے جملہ سنیے، نبی نے، اللہ نے اپنے دین کو سجایا، رسول کو دیا. توجہ، رسول نے اخلاق کے موتیوں کا اضافہ کیا، امام علی کو دیا. امام علی نے شجاعت کا اضافہ کیا، امام حسن کو دیا. امام حسن نے بردباری کا اضافہ کیا، حسین کو دیا. حسین نے شجاعت کا اضافہ کیا. یہی سب کچھ خیمے کے باہر زینب کو دیا، اور یہ زینب نے یہ سب کچھ ہمیں دیا. اور دینے کے بعد کہا کہ دیکھو جب بھی مجلس کرنا نام حسین لے کے کرنا. میں نے کہا بیوی نام حسین کی قید کیوں لگا رہی ہو؟ کہا وہ اس لیے کہ جب نام حسین لوگے یزیدی کیڑے داخل نہیں ہوں گے. دین لینا چاہتے ہو، دین لینا چاہتے ہو عزیزان گرامی، میں نے کہا بیوی زینب میں کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں، کہا اپنے دور میں کلیئر کر لینا. میں نے کہا بیوی وہ کیسے؟ کہا جب تمہارا دور آئے گا تو نام حسین لے کے دنیا کو بتانا کہ تمہارا دین طالبان کا دین نہیں ہے، ابو طالب کا دین ہے. تو
تمہارا دین طالبان والا نہیں، بلکہ اگر دین کو لینا چاہتے ہو اس بارگاہ میں آؤ، یہاں پر تمہیں دین ملے گا۔ میں نے کہا ہو تو بتا کہ ہم حسین تک آنا چاہتے ہیں، حسین تک آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے اگر تیرے حسین تک آنا چاہتے ہو تو یزید کی نوکری چھوڑو تو حسین ملے گا۔ یہ بیچارہ کل سے بچہ محنت کر رہا ہے، ایک جملہ میں اس کے لیے کہنا چاہوں گا، دیکھیے اگر گھر کی تہذیب، گھر کا کلچر دیکھنا ہو تو کسی کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو دیکھ لو اندازہ ہو جائے گا۔ بہت توجہ، یہ بچے ماشاءاللہ مولا ان کے بزرگوں کو سلامت رکھے، گھر والوں کو، ان کو دیکھیے اور گھر کے کلچر کا اندازہ ہو جائے گا۔ چلو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک صاحب کے یہاں مہمان ہوا تو وہ میرے لیے کچھ ناشتے کا انتظام کر کے گئے۔ وہ ناشتے کا سامان رکھ کے ہی گئے تھے کہ ان کا 5-6 برس کا بچہ آیا، اور صاحب جیسے وہ بچہ آیا، بچہ نہیں قیامت آ گئی۔ توجہ، بچہ نہیں قیامت آ گئی۔ جیسے ہی وہ آیا تو سب سے پہلے اس نے میرے امامے کے اوپر ہاتھ مارا، اور پھر جب وہ بھاگنے لگا تو ہاتھ میں سیب رکھا ہوا تھا، سیب لے گیا۔ وہ صاحب بہت دیر کے بعد آیا۔ میں نے کہا کہ بھائی عجیب بچہ ہے آپ کا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا دیکھو میرے منہ پہ تماچا مار گیا، سیب اٹھا کے لے گیا۔ کہا مولانا بس 2 منٹ میں پریشان ہو گئے، 5 سال سے جھیل رہے ہیں اس کو، 5 سال ہو گئے اس کو جھیل کے۔ پھر ایک جملہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بچہ بڑا شیطان ہے۔ توجہ، پتہ نہیں میں بیان کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں بچہ، یہ مولانا صاحب یہ بچہ بڑا شیطان نام نہیں ہے، شیطان ہے صفت۔ توجہ، اس کا نام اصل کیا ہے؟ عزازیل۔ شیطان اس کی صفت ہے، اور جس میں بھی شیطنت پائی جائے وہ شیطان ہے۔ نہ جملہ پھر کے تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مولانا یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ جواب جملے کو سننا، یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھ جیسے چھوٹے سے مولوی کا اگر سیب اٹھا کے لے جائے تو بڑا شیطان ہے، اور کوئی اگر فاطمہ کا پورا باغ کھا جائے بچے کے لیے میں 4 مصرے پڑھ کے پھر اپنے موضوع کے اوپر آ رہا ہوں۔ اور اس بچے کو سلامت رکھے۔ شاعر کہتا ہے ماں کو تہذیب کی عظمت کا جہاں کہتے ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ، جس کے دل میں بھی یہ تمنا ہے کہ انشاءاللہ وہ کربلا میں امام حسین کے حرم میں جائے، 4تھے مصرے پر آخری میرا بندہ ضرور بولے گا۔ شاعر کہتا ہے ماں کو تہذیب کی، سلمان صاحب، ماں کو تہذیب کی عظمت کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا
جو بھی کربلا جانا چاہتا ہے انشاءاللہ ضرور پالے گا. شاعر کہتا ہے ماں کو تہذیب کی عظمت کا، بچوں جا کر سونا شعر، ماں کو تہذیب کی عظمت کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں. وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی پارٹی، جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں. بلند صلوات اور محمد آل محمد. نہیں آخری بندے تک آواز نہیں آئی، میں نعرہ لگاتا ہوں انشاءاللہ سب بولو گے نعرہ حیدری. ہاں اب صدا دے جو محمد آل محمد. نعرے لگا چکے تم، واہ کر چکے، اب میں تمہیں کوفے لے کر چلتا ہوں. بہت آرام سے پڑھوں گا، کثرت مجالس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو میں بھی خستہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تم میرے ساتھ ہو، میری خستگی دور ہو جائے گی. چلو چلتے ہیں کوفے میں. کوفے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس پر کیا بکتا ہے؟ کھجوریں بکتی ہیں. بیچنے والا ہے نیسم تمار. کون نیسم تمار؟ اور علی خود اس کی دکان پر گئے اور جا کر زبان بے زبانی بتا دیا کہ دیکھو نیسم، ہم خود چل کے تمہاری اس کھجور کی دکان پہ آئے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل سکے کہ کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. میسج میں نے پہنچا دیا، کوئی کام چھوٹا اور بڑا. توجہ. تو ہوا یہ صاحب کہ نیسم کی دکان پہ پہنچے، کھجور بیچتے ہیں نیسم، کھجور بیچ رہے ہیں. کہا کہ نیسم تھک گئے ہو گئے، تم جاؤ، تمہاری دکان ہم سنبھالیں گے. توجہ، تم جاؤ، تمہاری دکان ہم سنبھالیں گے. علی اور دکان سنبھالے، لیکن مولا کا حکم ہے. نیسم پورا صحابی ہے، دوڑتا ہوا گھر گیا اور پھر اسی اسپیڈ کے ساتھ واپس آ رہا تھا. لیکن اس کے آنے سے پہلے دکان پہ ایک فقیر آ گیا، کہتا ہے مولا کچھ کھجور دے دو کھانے کے لیے. اس نے کچھ کھجور مانگی تھی، پورا ٹوکرا اٹھا کے دے دیا. پورا ٹوکرا اٹھا کے دے دیا. کیوں دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ کسی جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو کسی فقیر نے ایک نان مانگا تھا، تو قمر نے کہا کہ مولا نان تو دسترخوان میں ہے. کہا دسترخوان دے دو. مولا دسترخوان اونٹ پہ رکھا ہے، اونٹ دے دے. مولا پوری لمبی قطار میں اونٹ چل رہا ہے، قطار دے دے. قمر غلام کے ہاتھ میں لگام ہے، اونٹ کی جلدی سے چھوڑ کے الگ کھڑا ہو گیا. الگ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا لے جا لے جا لے جا. لیکن وہ اندھا فقیر کہتا ہے میں لے جا کے کیا کروں گا، میں تو اندھا ہوں. قمر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تو آنکھوں کا بھی اندھا ہے اور عقل کا بھی اندھا ہے. اگر آنکھیں نہیں ہے تو آنکھیں بھی لے جا. اس نے مانگی تھی کھجور، مولا نے کہا کہ لے جا. لے گیا.
اسی اسنا میں واپس مالک میسم آ گئے، دیکھا دکان خالی، کہا کہ مولا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آیا تھا، دے دیا میں نے۔ پھر مسکرا کے کہتے ہیں کہ میسم اگر 2-4 دن میں تیری دکان پہ آ گیا تو کر چکا دکانداری بزنس۔ میسم ہاتھ جوڑے کہتے ہیں میرے مولا یہ تو کھجورے ہیں، پوری نسل قربان کر دوں تمہاری جوتیوں کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری نسل قربان کر دوں۔ توجہ! کام یہ سب اتنی محبت کرتا ہے؟ ہاں مولا۔ علی نے فرمایا تو میسم اچھا آج سے ایسا ہے کہ یہ تیری کھجوروں کی دکانیں بند اور آج سے تیری حکمت کی دکان چالو۔ حکمت؟ کہا مولا میں اور حکیم، مجھے تو نبض پکڑنا نہیں آتی، میں کیا حکمت کروں گا؟ کہا کہ میسم تجھے کسی کی نبض پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چہرے دیکھے گا اور بتائے گا کہ یہ بندہ کب اور کہاں مرنے والا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں کتاب کی میری ضمانت ہے، یہ بندہ کب اور کہاں مرنے والا ہے، تجھے نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سلمان صاحب ہوا یہ کہ اب بڑے بڑے لوگ آنے لگے دور دراز سے میسم کے پاس۔ دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں تاکہ تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ جو پڑھ رہا ہوں صحیح، کہ جب میسم کو زندان میں ڈالا گیا تھا نا، جب میسم کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا تو وہاں پر میسم کی ملاقات مختار سے ہوئی تھی، اور پھر مختار سے کہا تھا، چہرے کو دیکھ کے مختار یہ کہا تھا، مختار تیرا قاتل ابن زیاد نہیں ہے۔ توجہ، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، میسم نے کہا تھا کہ مختار ابن زیاد ڈرے مت، اس سے ڈر مت، یہ تیرا قاتل نہیں ہے، یہ تجھے نہیں مار سکتا۔ تو میرے مولا نے میسم کو حکمت عطا کی۔ میسم صرف چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تو فلاں جگہ فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے مرے گا۔ کبھی کوئی آتا کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، لے جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی کسی سے کہتے کھا لے پی لے تیرا ٹائم پورا ہونے والا ہے، کھا لے پی لے تیرا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ لو جوانوں خدا کی قسم سنیے گا، روایت بتاتی ہے کہ کوفے کے ایک چوراہے سے گزر رہے تھے میسم، سامنے سے حبیب ابن مظاہر آئے، حبیب کی صورت کو دیکھ کے کہتا ہے، حبیب کربلا کا میدان 3 دن کی بھوک پیاس مارا جائے گا، حبیب تو مارا جائے گا۔ پلٹ کے حبیب نے کہا کہ کوفے کا میدان ابن زیاد کے حکم سے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہا کہ تو بھی سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب تک تو میسم سب کو بتا رہا تھا، آج اسے ملا کہ تو مجھ سے سن کہ کوفے کے میدان میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں پتا تو صحیح، تجھے کیسے پتا چلا؟ میسم کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال تک علی کی نوکری کی ہے تو مجھے ملا۔ اس جملے کو جتنی بار کہو گے میں پڑھوں گا۔ کیا کہا کہ میں نے 3 سال تک علی کی نوکری کی تو مجھے حکمت ملی، 3 سال تک نوکری کی تو مجھے حکمت ملی۔ حبیب مسکرا کے کہتے ہیں بھولے بادشاہ، تو نے 3 سال لگا دیے، میں نے 3 دن تک حسین کی جوتیاں سیدھی کیا۔ صلوات بھیجو اور محمد آل محمد، 3 دن تک۔
میں بہت جلدی سمیٹ لوں گا، لیکن خدا کی قسم اب جو جملے آ رہے ہیں وہ بہت عظیم جملے آ رہے ہیں. جوانوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا. ہر کوئی بولے گا یہی میسم ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، یہی میسم ہے، بڑھاپے کا عالم. 80-90 سال کے ہو چکے چہرے دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ تو وہاں مرے گا، تو وہاں مرے گا. ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی کوفے میں علی کا چاہنے والا جس کو میں نے ابھی تک مارا نہ ہو. کسی نے کہا ہے دوستو یہ. کہا وہ کون؟ کہا وہ جو کھجوریں بیچتا تھا میسم. اچھا تو بلاؤ بلاؤ. میسم کو بلایا گیا. توجہ، ابن زیاد میسم کا قاتل ہے. سنیے گا، ابن زیاد ہی نے میسم کو پھانسی پہ لٹکایا، لیکن روایت بتاتی ہے کہ جا کے دربار میں کھڑے ہوئے اور غور سے ابن زیاد کو دیکھ رہے، بغیر کچھ بولے ہوئے، بغیر آنکھوں کو بند کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابن زیاد. اگر آپ کو بھی ایسے دیکھے تو آپ کیا کریں گے؟ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، بے چین ہو گیا. اب بوڑھے کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ سچ کہا تھا میرے مولا علی نے کہ میسم تجھے مارنے والا ناچنے علی کا بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. تمہارے سننے پہ سلام. توجہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ سچ کہا تھا میرے مولا نے کہ میسم تجھے قتل کرنے والا ناچنے والی کا بیٹا ہوگا. غصہ آیا. اچھا ایسا کہا تھا تیرے مولا نے؟ کہاں ایسا ہی کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ کہا ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. اچھا اور کیا کہا تھا؟ کہا یہ بھی کہا تھا میسم تیری زبان کاٹی جائے گی. ابن زیاد کہتے اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تیرے مولا کے قول کو چھوٹا کرتا ہوں، میں تجھے کوفے کے میدان میں بھی لے کر جاؤں گا، سولی پہ بھی لٹکاؤں گا، لیکن تیری زبان میں کاٹوں گا تاکہ تیرے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے. توجہ، تاکہ تیرے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے. میسم کو چوراہے پر لے گئے اور لے جا کے سولی پر لٹکا دیا. سولی جو ہوا کرتی تھی اس طریقے سے ٹانگ دیا جاتا تھا اور بندہ کئی دن تک زندہ رہتا تھا. جب سولی پہ لٹک گئے تو پھر میسم کہتے ہیں کہ تو حکومت اسلامی کا اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے، مرنے والے کی آخری رضا اچھا پوچھی جاتی ہے، مجھ سے بھی پوچھ لے. کہاں بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ تو کوفے والوں کو اکٹھا کر لے، میں ان کے سامنے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. کوفے والوں کو اکٹھا کر لے، میں ان کے سامنے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے حکم دیا کوفے والوں اکٹھا ہو جاؤ. سارے کوفے والے کوفے کے بڑے میدان میں اکٹھا ہو گئے. جب سب اکٹھا ہو گئے تو میسم نے بھرے مجمع کو دیکھا. دیکھ کر کہتے ہیں او لوگوں، تم جانتے ہو یہ جو تمہارا حاکم ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، ولدیت کے خانے میں نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے. ارے غصہ آیا، کاٹو اس کی زبان، اس کی زبان کاٹو. جیسے ہی قاتل آیا جناب میسم ڈانٹ کے کہتے ہیں اے ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، میرا مولا علی ابن ابی طالب سچا ہے. بلندر سے بات ہے پر محمد والے محمد کے
آسانی سے محبت علی مل گئی. خدا کی قسم اس لیے ہم اس محبت علی کے اوپر اتنا توجہ نہیں کرتے. بس آخری بات نہیں سنیے, میرا مولا کون سے مہینے میں پیدا ہوا؟ رجب. رجب کی 13 تاریخ. اب آئیے کتابوں سے پوچھتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے کہ رجب کے معنی کیا ہے, تو میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے تھوڑی سی عالمانہ گفتگو بھی ہو جائے. تو انس بن مالک انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس بن مالک سے روایت ہے, انس کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ رجب نہر فی الجنہ, رجب نہر ہے جنت میں. ماؤہا ابیض احلی من الاسد, وہ نہر ہے اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نہر سے پانی کون پیے گا؟ تو نبی نے فرمایا اس نہر سے پانی وہ پیے گا کہ جو رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لے. دیکھو اب یہ تبلیغ آ رہی کیسے سنو گے تم نا, جیسے فضائل سن رہے تھے یہ بھی ایسے سنو. اب میرے نبی کا ذکر ہے, کیا فرماتے ہیں کہ اس کا پانی کون پیے گا کہ جو اس مہینے میں. یہاں سے میں اپنے نبی کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, جو اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لے. بچوں سنو, جو رجب کا مہینہ ہے, رجب میں 3 رجب کو میرا 5واں امام پیدا ہوا. توجہ, 3 رجب کو 5واں امام آیا, 5 رجب کو 7واں امام آیا, 10 رجب کو 8واں امام آیا, 13 رجب کو وہ آیا جس کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں لکیر پڑی اور ہم شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہیں. ہم شیعہ اسی. سننا بھائی سننا, آپ سننے کو تیار ہو. میرا ارادہ 5 منٹ کا تھا لیکن 1-2 منٹ اور بڑھا دیتا ہوں. 13 رجب جب پیدا ہونے والا پیدا ہوا. نہیں, میں ابھی علی کی بات نہیں کرتا, میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں. اپنے نبی کی بات کرتا ہوں جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے. توجہ, تو 2 خاتون کے نام ملتے ہیں, 2 خاتون کے نام ملتے ہیں. پہلی خاتون ہے ابو لہب کی کنیز. توجہ, ابو لہب کی کنیز. جیسے ہی محمد پیدا ہوئے تو کنیز ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی آئی, کہتی ہے کہ میرے سرکار مبارک ہو, مبارک ہو, لاتو مناتو ہوبل نے تمہیں بھتیجا دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں, اور میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں الفاظ کی بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, اور بار بار میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں, میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں نا یہاں سے کہ کون سمجھ رہا ہے کون نہیں. میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. جملہ پھر سنو. پہلا کون ہے؟ یہ ہے ابو لہب, جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا, کہ کمبخت ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کی کنیز آئی, کنیز آگے کیا بولتی ہے؟ مبارک ہو, مبارک ہو, لاتو مناتو ہوبل عزا نے تجھے بھتیجا دیا ہے. آج کے میں اپنی بات کو پہنچا لے جاؤں.
تمام ملت مسلمہ کے راوی، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہر کوئی یہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی وہ کنیز آئی اور کہتی ہے مبارک ہو تمہارے پوتے کی مبارک ہو، تو سب یہ لکھتے ہیں ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا اور کہتا ہے جا بھتیجے کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ توجہ، اللہ اکبر۔ عجب منزل پر لے آیا میں اپنے جوان بچے کو۔ کیا بولتا ہے؟ ابو لہب ہے، کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے جا اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے ہر ملا مولوی لکھتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا پورا ابو لہب جہنم میں جلے گا، ہاتھ باقی رہ جائے گا۔ کیا سننا چاہ رہے ہو میرے بھائی؟ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ پورا ابو لہب جلے گا، صرف سوچ لو بھائی، سوچ لو، میں پھر جملہ دوں گا بار بار۔ پورا ابو لہب جلے گا، ہاتھ باقی۔ میں نے کہا کیوں پورا ابو لہب جلے گا، ہاتھ باقی کیوں رہے گا؟ کہ جلے گا اس لیے کہ کافر، ہاتھ اس لیے کیونکہ محمد کی محبت میں اٹھا۔ سوال پڑھو پر محمد والے محمد۔ نہیں پڑھوں گا، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے۔ کیا کہتے ہیں کہ پورا جلے گا، ہاتھ باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ وہ ہاتھ محمد کی محبت میں اٹھا۔ تو میں نے کہا یہ بہت عجیب دولی پالیسی ہے کہ وہ ہاتھ جو محمد کی محبت میں اٹھ جائے تو اس کے اوپر تو جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہ ہاتھ جو محمد کو لقمے کھلا رہا محبت میں اڑ جائے، اور جو ہاتھ رات میں اٹھ کے بستر بدل رہا ہو کہ اگر مشرک رات میں حملہ کر دیں تو چاہے علی مارا جائے محمد بچائے۔ کیا کہتے ہو؟ ایک دیدی کا میں نے ذکر کیا، اب مجھے اجازت دو شبیر بھائی، میں آخری خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بلندر صلوات اور محمد والے محمد۔ دوسری بھی سرکار پیدا ہوئے، اسی موضوع پہ سرکار پیدا ہوئے۔ ایک تو ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ کہتی ہے مبارک ہو، تو اس کے مالک نے کہا کہ جا میرے سے اجازت کرے۔ دوسری خاتون، جب سرکار پیدا ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے، تو وہ خاتون کے اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ نہ میں ایسے نہیں گزروں گا بھائی، ایسے نہیں گزروں گا۔ آپ حضرت ابو طالب کے ذکر پہ اتنے خوش ہوئے تو اس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں۔ کون ہے یہ خاتون؟ کون ہے فاطمہ؟
کون ہے؟ دو سے پڑھ دو بھائی. جس طرح قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، اس طرح اسلام میں ہے فاطمہ. اس خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ بنت اسد. سرکار پیدا ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے، جانے ہماری قربان، ہم تمام چاہنے والوں کی جانے سرکار کے نقش قدم پر قربان. جب پیدا ہوئے یہ خاتون اپنے شوہر کی خدمت میں آئی. پہلے والا گفتگو یاد ہے نا؟ سرکار مبارک ہو مبارک ہو، لاتو مناتو ہوبل عزا نے بیٹا، یاد ہے نا وہ؟ اب یہاں سنو، کہتی ہے سرکار مبارک ہو اور مبارک ہو، تمہارے اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے، نام ہے محمد. نے غور نہیں کیا، وہاں کہا تھا مبارک ہو لاتو مناتو ہبل عزا نے بھتیجا دیا ہے. یہاں کہہ رہی ہے مبارک ہو تمہارے اللہ نے دیا ہے. تمہارے اللہ نے دیا ہے، تمہارے اللہ نے. تو جملہ آ گیا، اسی جملے پہ میں تقریر کو ختم کرنے والا ہوں. وہاں پہ کیا کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہاں پر جو فاطمہ بنت اسد نے کہا اور جو جواب ملا، تو خدا کی قسم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کم از کم کوئی ولی خدا ہی ایسا جواب دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا جو جواب دیا ہے. جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ مبارک ہو تمہارے اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے، مسکرا کے جواب دیتے ہیں فاطمہ بنت اسد تمہیں بھی مبارک ہو، ہم بھی تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ آج سے ٹھیک 30 برس کے بعد خانہ کعبہ میں اللہ اس بچے کو اس کا وسیع دے گا، اس کا نام ہوگا علی بن ابی طالب. سلام پڑھو محمد والے بلندر صلوات. بس مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے. صدق دل سے سچے دل سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والوں کے دل کو بار بار میں تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہوں. اللہ تم جوانوں کی سماعتوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ جیتا جاگتا رکھے اور ولائے آل محمد تمہارے دلوں میں یوں ہی جوش مارتی رہے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ علی اور اولاد علی کو تسلیم کرنے کے لیے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو. ہاں مولا سلامت رکھے تم جوانوں کو اور یہ بزرگ جو یہاں تشریف لائے ہیں. مولا ان بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. آج محرم کی قیامت کی تاریخ ہے. آج ہی کی تاریخ سے خیام حسینی میں پانی بند ہوا اور پھر حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی العطاش العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. ہاں زدارو 7 محرم ہے اور آپ یہاں پر کس کا
ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، روایتیں بتاتی ہیں کہ آج کی تاریخ میں اس بچے کا ذکر کیا جاتا ہے، حمید ابن مسلم، جو فوج یزید کا ایک سپاہی ہے. وہ یہ کہتا ہے، وہ سارے کربلا کے واقعات نقل کرتا ہے حمید ابن مسلم. اسی کا یہ جملہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے حسین کے لشکر سے سپاہی آ رہے تھے. کہتے ہیں بہت دیر گزری، پھر میں نے دیکھا کہ لشکر حسینی سے ایک گھوڑے سوار آیا اور وہ دیکھنے میں بہت بچہ معلوم ہو رہا تھا. کہتے ہیں اب جو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو کہتا ہے کَأَنَّا وَجْهَهُ شِقَّةَ الْقَمَرِ، اس کا چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند. جناب قاسم روایت بتاتی ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک جیسے 14ویں رات کا چاند. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ شہزادہ کے جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہو، وہ اپنے چچا حسین کی آنکھوں میں کیا ہوگا. امام وقت اس بچے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا چاہتے ہوں گے. ہزاروں روایتوں میں جو اس بچے کی عمر لکھی ہے 12 یا 13 برس اس بچے کی عمر لکھی ہوئی ہے. 12-13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ شب عاشور ہے، اگلے دن جنگ ہونا ہے. روایت بتاتی ہے کہ حسین کے خیموں سے ایسے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں آتی ہیں. لشکر حسین نماز تہجد میں مصروف ہے، حسین مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں. روایتیں بتاتی ہے کہ حسین نے دیکھا کہ یہی چھوٹا سا بچہ کہ جس کا نام قاسم ہے حسین کے خیمے میں آئے. حسین نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرماتے ہیں میرے لال قاسم، میرے لال تم اپنی اماں کے پاس کیوں نہیں ہو بیٹا؟ رات کے اس پہر میں آنے کا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں امو میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھے بتا دیجئے. کہا میرے لال وہ کیا؟ کہا امو مجھے یہ بتا دو کہ فہرست شہداء میں میرا نام ہے. ہاں رو، کبھی بھی میں بار بار کہتا ہوں گھٹ کے نہ رویا کرو، بلکہ ایسے رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. اس بارگاہ میں فاطمہ آتی ہے نا، وہ ہم سے نعرے سننے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اپنے رومال میں آنسوؤں کے چند قطرے لے جا سکے. ہاں زدارو بچہ کہتا ہے امو مجھے یہ بتا دیجئے کہ فہرست شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں؟ غریب حسین کیا کرے؟ بچے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے لال فہرست شہادت میں تو تیرے چھوٹے بھیا علی اصغر کا جزاک اللہ مولا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے. اے میرے لال فہرست شہداء میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ گھبرا کے یہ بچہ اٹھا، کہتا ہے آقا حسین میرا بھیا تو ابھی 6 مہینے کا ہے، وہ تو جنگ کے میدان میں جا بھی نہیں سکتا. ارے کیا یہ دشمن خیموں پہ حملہ کرے؟ ارے کہا میرے لال میں بچے کو لے کر جاؤں گا، فوج اشقیا سے سوال کروں گا، میرے بچے کو ایک بوند پانی پلا دو، تیر آئے گا میرا بچہ میرے ہاتھوں پہ منقلب ہو کے رہ جائے گا. جزاک اللہ. روایت بتاتی ہے کہ اگلا دن ہوا اور ایک ایک شہید میدان کارزار میں جانے لگا. کبھی ہو جاتے ہیں جام شہادت نوش فرماتے ہیں، کبھی حبیب گئے، کبھی ذوالقرنین گئے، اس کے بعد اہل بیت کا نمبر آ گیا، ایک ایک جاتا ہے. اب
ام فروا پریشان ہے کہ میرا لال قاسم کیوں نہیں جا رہا. قاسم کو تلاش کرتی ہوئی آئی, کہتی ہے میرے لال قاسم وجہ کیا ہے, تم کیوں نہیں جاتے کربلا کے میدان میں. کہا اماں میں جب بھی جا کے آقا سے اجازت مانگتا ہوں میرے مولا کہتے قاسم تجھے کیسے مننے کی اجازت, تو میرے بھیا کی نشانی ہے, ذرا کچھ اور ٹھہرا رے, ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہرا رے. اماں میں کیا کروں بس. قاسم پریشان ہے. روایت میں ملتا ہے ایک کوشے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, کریا کرتے کرتے اچانک ابا کی وصیت یاد آئی, اپنے بابا کی وصیت یاد آئی کہ امام حسن نے شہادت کے وقت ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا حسن جب کبھی پریشان ہو تو اس تعویذ کو کھول. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پریشانی کیا ہوگی, اس سے زیادہ پریشانی کیا ہوگی. سب جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں اور میرے آقا مجھے جانے نہیں دیتے. تو جلدی سے تعویذ کو کھولا تو تعویذ کیا تھا, امام حسن کا خط تھا اپنے بھائی حسین کے نام. جیسے ہی خط کو پڑھا بہت خوشی میں چلتے ہوئے آقا حسین کی خدمت میں آئے, خط دیا, کہا لیجیے خط پڑھیے. عالم غربت میں حسن کی تحریر سامنے آئی. حسین دارے مار کے رونے لگے. خط میں لکھا ہوا تھا بھیا حسین جب کربلا کا تازار گرم ہو بھیا میں تو نہ ہوں گا لیکن میری جانب سے میرے لال قاسم کو. اللہ مجھے طاقت روایت بتاتی ہے کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو آراستہ کیا. ارے جب قاسم گھوڑے پر بیٹھ گئے تو قاسم تنہا شہید ہے کہ حسین آگے بڑھے قاسم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, گریبان کو پھاڑ دیا. لیکن تاریخ یہ نہ بتا سکی کہ حسین نے ایسا کیوں کیا, قاسم کے گریبان کو کیوں چاک کیا, آستینوں کو بھی پھاڑ دیا. تاریخ نہیں بتاتی لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عجب نہیں حسین کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ معصوم بچہ فوج کے سامنے سال میں جائے تو کسی کو قاسم کی یتیمی پہ جزاکم ربکم خیر الجزا. حیدر کرار کے پوتے نے جنگ کرنی شروع کی, پشتوں کے کشتے لگا دیے لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لوٹا. پھر کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزا مارا. ارے جب یہ بچہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا تو روایتیں بتاتی ہیں جیسے گر رہے تھے آواز دی یا اماں ہو درکنی, امو میری مدد کو آ جاؤ. لیکن پھر علماء نے لکھا کہ جیسے ہی جناب قاسم کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی تو پھر لہجہ بدلا, آواز دیتے اماں میری مدد کو آ جاؤ, اماں مجھے گھیر لیا ہے میری مدد کو. روایتیں بتاتی ہیں کہ قاسم کربلا کا وہ واحد شہید ہے کہ جب حسین قاسم کے سرحانے پہنچے اور قاسم کے لاشے کو دیکھا. حضرت علامہ رشید ترابی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک قاسم گھوڑے پہ تھا تو قاسم تھا, جیسے ہی زمین پہ آیا تو قاسم نہیں بلکہ تقسیم ہو گیا. ہمارے رشید ترابی فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہے. جیسے حسین سرحانے پہنچے, حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا, رخ
روئے آسمان کر کے کہتے میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، میرے اللہ حسین غریب ہو گیا۔ اے جوانوں، پھر حسین نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک گٹری بنا کے لے کے چلے، چلے خیمہ پہ پہنچے، آواز دی بابی ام فرما تیرے لال کی سواری آ گئی۔ خیموں میں بیویوں میں کورام مچ گیا، واہ قاسمہ واہ محمدہ۔ اعلان کیا؟ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ یہ اعلان سماعت فرما لیجیے کہ کل انشاءاللہ